ہمارے یہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا۔ اس لیے گئے تھے اجمیر شریف، کب واپس آئے؟ تو کل واپس آئے تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، دیوبندی کہتا ہے اچھا یہ بتلائیے جنت ہے کہاں؟ تو سن لیجئے، جنت ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، ساتوں آسمان کے عرش جو ہے جنت کی چھت ہے۔ تو دیوبندی کہتا ہے کہ بتلائیے جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، اتنی دور ہے جنت، اور اس کا دروازہ اجمیر میں سج گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ رجب کی 6 تاریخ کو دنیا بھر سے لوگ اجمیر شریف درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور تمام حاضرین کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہم کو یہ موقع مل جائے کہ ہم جنتی دروازہ سے ایک مرتبہ گزر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ اجمیر شریف کے جنتی دروازے سے گزر جاتا ہے تو وہ جنت ضرور جائے گا۔ ایک بات ذہن میں آپ کی بھی آتی ہوگی، یا کوئی آپ کو بہکانے کی کوشش بھی کرتا ہوگا کہ جنت کہاں ہے، تو یقیناً جنت ساتوں آسمان کے اوپر عرش کے نیچے ہے۔ جب جنت وہاں ہے تو اس کا دروازہ زمین پہ کیسے؟ بھائی آپ کا مکان جہاں بنا ہوا ہے اسی مکان میں دروازہ ہوتا ہے، تو جہاں جنت ہے وہیں دروازہ ہے، تو پھر یہاں اجمیر شریف میں جنتی دروازہ کیسے آ گیا؟ اس پر علماء کرام نے بحث کی ہے، جس میں علماء دیوبند بھی ہے، علماء اہل حدیث بھی ہے، علماء اہل سنت والجماعت بریلی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ایک دلچسپ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم مزید چند باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اسے دروازے داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا گیا۔ اسلام آیا مدینے کے اندر، مکے کے اندر، اور جنت دروازے ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملکوں کے اندر، پاکستان میں، ہندوستان میں ہمارے یہاں جنت کے دروازے بنے ہوئے ہیں، جو اس میں داخل ہو گیا جنت کے اندر چلا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، جو اس میں داخل ہوگا جہنم کے اندر جائے گا۔ وہاں جاتا نا اس کو پولیس کی مار پڑتی ہے، جنت کے دروازے فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، خوش آمدید کہیں گے، کوئی آپ کو مارے گا نہیں، سب آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، سلامتی کی آپ کے دعائیں کریں گے۔ یہ سب جہنم کے دروازے ہیں، جو شرک تک لے جانے والے اور جہنم تک لے جانے والے، اسے دنیا ہی کے اندر ان کو مار ملتی ہے۔ تو یہ جنت میں جانے کے لیے، نبی کی سفارش پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے توحید کا اپنانا اور شرک سے بچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ بندی وہابی انتظار کرتے رہتے ہیں برابر جواب کہ وہاں سے لوگ لوٹ ہیں تب بہکاوے۔ ہاں آ جاتے ہیں لوٹ کر کے وہاں سے غیر نواز کے زائرین، تو کس کو بہکاتے ہیں؟ ٹھیلا والے کو، انڈا والے کو، کیلا والے کو، انہیں لوگوں کو پکڑتے ہیں، یا سیٹھون کو جو پیسے میں مست ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ تو گئے تھے اجمیر شریف، کب واپس آئے؟ تو کل واپس آئے تو سنا کہ وہاں جنتی دروازہ ہے کہ ہاں ہے تو جنتی دروازہ وہاں۔ کہا کہ اچھا یہ بتلائیے، دیوبندی کہتا ہے اچھا یہ بتلائیے جنت ہے کہاں؟ تو سن لیجئے، جنت ہے نا ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، ساتوں آسمان کے عرش جو ہے جنت کی چھت ہے۔ تو دیوبندی کہتا ہے کہ بتلائیے جنت ہے ساتوں آسمان کے اوپر، عرش کے نیچے، اتنی دور ہے جنت، اور اس کا دروازہ اجمیر میں سج گیا ہے۔ یہ ماننے کی بات ہے۔ جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ سنو، جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، مگر حضور کی حدیث ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو سنو اے دیوبندیو، اے وہابیو، جو رب پوری جنت کو ماں کے قدم کے نیچے ڈال دے، وہ دروازے کو اجمیر میں کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ کتاب ڈائجسٹ ٹائپ تھی، اس کے اندر اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ آپ جب حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کے مزار اقدس پہ گئے تو آپ نے بھی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں نے اسی دروازے سے گزرنا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مولوی تھا، وہ بڑا اس پر تقریریں کرتا تھا، آگ بگولا ہوتا تھا، ہر جمعے سڑ کے اس کا منہ کالا ہوا تھا، پتہ نہیں یہ کیا۔ اس کو جب پتا چلا نا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، اس نے کہا یار بڑا پڑھا لکھا پیر ہے، سید ہے، اور بڑا ٹنا ٹن مسئلے بیان کرتے ہیں، تو آج پتا چلتا ہے کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب ہے تو آپ نے بھی اظہار فرمایا۔
تو اس نے آ کر چاند اس کے چمچے کڑچھے بھی ساتھ تھے, میں تھوڑا پنجابی کا لفظ بول لیتا ہوں, تو انہوں نے آ کے شور مچانا شروع کر دیا. وہ آ کے کہنے لگے یہ آپ جیسا پڑھا لکھا پیر, کیا یہ شرک نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہاں یہ نہیں. آپ نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا جناب گرم ہو چکا ہے, آپ نے فرمایا بھیا روک کے ہماری بھی بات سنو گے ذرا, سمجھ آئی. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڑا رضی اللہ عنہ آپ فرمانے لگے بھئی بات یہ ہے کہ تو ایک دروازے پر اتنا آگ بگولا ہو رہا ہے, مجھے ایک بات بتا, کیا اس کے دلائل تجھے حدیث میں نظر نہیں آئے؟ اس نے کہا حدیثوں میں ہے ہی نہیں. فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں تیرے سامنے. آقا کریم علیہ السلام نے کیا یہ نہیں فرمایا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرت من حفرت النار, کہ یہ جو قبر ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. کہا بالکل یہ حدیث ہے. فرما رک جا. پھر فرمایا جہنم کا گڑھا کس کی قبر ہوتی ہے؟ کہا کافر کی. فرما بابا کے بارے میں کیا عقیدہ؟ کہہ رہا تھے تو مسلمان ہوتا, لاکھوں مسلمان کی اپنی نگاہ پہ سے. اچھا فرمایا مسلمان ہے بلکہ مسلمان گر ہیں؟ کہا بالکل. ولی کامل ہے؟ کہا بالکل. فرما مسلمان کی قبر کیا ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ جنت کا باغ ہوتی ہے. تو فرمایا بھئی اگر جنت کا باغ ہے تو سنیوں کو ابھی اس مسئلے کی صحیح طرح سمجھ نہیں آئی ہے, ورنہ چاروں طرف سے دروازے وہ بہتی لگا لیتے. یہ تو قدموں کی جانب سے لگا ہوا ہے. کیا کہنے, باغ اگر ہے تو اس کو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو وہ باغ کا ہی دروازہ ہوگا نا. اگر مومن کی قبر یہ جنت ہوتی ہے تو جدھر سے بھی دروازہ لگاؤ گے تو جنتی دروازہ ہی بنانا. بہت اچھے. آپ نے جب قبر جنت کا باغ ہے تو اس دروازے کو جنتی دروازہ کہنے سے مسئلہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ویسے بھی زنی دروازہ کھلتا ہے. تو بعض لوگوں کا اب جنتی دروازہ اس کو کہتے ہیں. تو دوسرے جو فرقے کے لوگ ہیں وہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دروازے ہیں حرم شریف کے, وہاں کوئی دروازہ جنتی نہیں ہے. تو یہ تم نے ایک اپنے بزرگ کا جنتی دروازہ بنا لیا. کیا یہاں سے جو گزر جائے بس جنتی ہے, جو مرضی کرے؟ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ تو میں نے ان سے یہی کہتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جنتی ہے. ہمارے حضرت نظام الدین اولیاء ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, ہم ان پر جھوٹ کا وہ امکان جو ہے وہ ان پر نہیں تہمت لگا سکتے کہ معاذ اللہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہوگا. دوسرے دریدہ دان کہہ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے. تو اتنا بڑا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو کی زیارت کی, بابا فرید کے اس دروازے پر کھڑے تھے اور وہ فرمایا کہ من دخل هذه الباب امنا, جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ امن میں آ گیا. تو امن کا یہ مطلب نہیں ہے, تو امن کے لفظ کی تعبیر انہوں نے کر لی کہ یہ جنت ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جو اس دروازے سے جو کچھ کر کے آیا چلو تائب ہو گیا, اللہ کی بارگاہ میں بابا صاحب سے معافی نہیں مانگنی, معافی اللہ سے مانگنی ہے, کیونکہ ہر گزرنے والا جنتی نہیں معاف ہوگا, کرنے اس والا کے بابا صاحب یا کوئی اور بزرگ نہیں ہے, اللہ ہے. اللہ سے معافی مانگ کے بابا صاحب کے دروازے پر سے گزرے اور یہ کہے کہ میں آج سے بابا فرید کا طرز عمل اختیار کر رہا ہوں, یا میرے مالک مجھے معافی دے اور میں اس دروازے سے گزر رہا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں بس اللہ اس کو جنتی بنا دے, وہ ٹھیک ہے. اقرار کی میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اب جو کہنے جی جنتی ہے, جو کچھ باہر نکل کر پھر جو بھی عمل کرے وہ جنتی ہے بہرحال. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید, یہ تو آپ نے دروازہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حوالے سے اس کو آپ کہتے ہیں نا, تو جو قرآن مجید میں ہے من دخلہ کان آمنا, قرآن نے بیت اللہ شریف کے لیے کہا کہ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا, وہی لفظ امن والا. مکہ کے موقع پر حضرت یعنی جو حضرت نظام الدین نے کو حضور نے فرمایا نا, یہ کشفی ایک حدیث ہے, یہ علماء ظاہر میں اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. یہ صوفیاء کی دنیا میں ہم چونکہ حضرت نظام الدین کا احترام کرتے ہیں اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہوگا, لیکن ظاہر اہل حدیث جو ہیں, حدیث والے اس کتابوں میں اس کا نہیں ہے, وہ عمل نہیں ہوتا. تو یہاں بھی لفظ آیا کہ وہ امنا, کہ من دخل هذه الباب امنا, جو فرید کے اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. تو قرآن مجید بھی کہتا ہے من دخلہ کان آمنا, جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. تو اگر بیت اللہ میں داخل ہو کر کوئی شخص حج کر کے بعد میں وہی چوری چکاری کرے, بدکاری کرے, فسق و فجور کرے, دنیا کا ہر برائی کرے, تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ کوئی عالم فتویٰ نہیں دے گا کہ وہ جنتی ہے, حالانکہ بیت اللہ میں چلا گیا اور قرآن نے کہا کہ وہ امن میں آ گیا, اس کے باوجود وہ جنتی نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل غلط ہے. تو اگر بیت اللہ میں جا کر کردار ٹھیک نہ کرنے کی صورت میں جنتی نہیں ہو سکتا, تو بابا صاحب کے دروازے سے گزرنے سے جنتی کس طرح ہو سکتا ہے انسان؟ خلاصہ کلام یہ کہ کوئی بھی شخص اجمیر شریف پہنچے, حاضری دے اور جنتی دروازے سے گزر جائے تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہو گیا. دروازے سے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال اچھے ہونے چاہیے, عادتیں اچھی ہونی چاہیے, نماز روزے کا پابند ہو اور شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو, تو وہ لیکن وہاں جنتی دروازہ سے گزر گیا, بعد میں آ کر کے وہی شراب, وہی جوا, وہی کباب, وہی تمام طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود ہو, تو ایسا شخص تو کوئی بھی آدمی جنتی نہیں کہے گا. حضرت کرام, امید ہے کہ علماء کرام کی باتوں سے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.